حاضر کی تاریخ کچھ دنوں پہلے جموں کشمیر پہلگام میں جو خونی سانحہ اور حادثہ پیش آیا، آتنکوادیوں کا، دہشت گردوں کا کوئی دھرم کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ صرف انسانیت کا خون پیتے ہیں، وہ انسانیت کا خون چوستے ہیں، خون بہاتے ہیں، ان کو کسی دھرم سے اور کوئی مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آپ یاد رکھو وہیں پر کہ آج اس ویڈیو کے ذریعہ بننے والی تقریر ملک ہندوستان کے سارے غیر مسلموں سے اور سارے ہندو بھائیوں سے ایک چھپتا ہوا سوال ہے کہ تم نے اسلام اور مسلمانوں کے نام پر جو نفرت کی آگ لگائی ہے ملک ہندوستان میں، تمہیں نظر کیوں نہیں آیا وہ سید عادل حسین جس نے اپنی جان گنوائی پر ایک غیر مسلم کی جان بچا لی؟ وہ شہید خود تو ہو گیا، خود تو مر گیا، لیکن ایک غیر مسلم کی جان بچاتے ہوئے، ایک ہندو کی جان بچاتے ہوئے یہاں سے گیا، اس دنیا سے گیا۔ اسے کیوں نہیں یاد کرتے ہیں یہ ہمارے ہندو بھائی جو اسلام اور مذہب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ کر دنگے فساد کرانے پر تلے ہیں، فرقہ وارانہ فساد کرانے پر تلے ہیں، وہ اسلام کی تاریخ بھول گئے۔ کوئی بھی ہو، اگر مسلم نام بھی ہو، انسانیت کے خون کا پیاسا ہو، پھر ہم اسے مسلمان نہیں کہتے۔ اس منبر سے، اس محراب سے، پورے مسلمانوں کی جماعت سے اگر انسانیت کا بیجا خون بہہ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، پھر تو وہ آتنکواد ہے، پھر تو وہ دہشت گرد ہے۔ تمہیں نظر کیوں نہیں آیا کشمیر کے رہنے والے وہ مسلمان جنہوں نے ہندو بھائیوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے؟ آ جاؤ، غیر مسلم ہو سکی، تمہارے جانوں کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، اپنے گھروں میں گھسیٹ کے بٹھا لیا۔ اور وہ کشمیر کے مسلمان اور وہ کشمیر کے رہنے والے تمہیں یاد کیوں نہیں کہ غیر مسلم اور ہندو بھائیوں کو پناہ دینے کے لیے انہوں نے اپنے مسجد کے دروازے تک کھول دیے؟ اس سے بڑی قربانی اور اس سے بڑا احسان ایک مسلمان کا غیر مسلم پہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک غیر مسلم مسلمانوں کا احسان نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے پیغمبر تھے، یہ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے غیر مسلم کے احسان کا بدلہ بھی احسان سے چکایا ہے۔ اور تم نے کیا کیا ہے؟ مسلمانوں نے جو احسان کیا ہے اس کے احسان کے بدلے تم نے ان کے خون بہائے ہیں اور تم نے ان کے درمیان دنگے فساد کرائے ہیں۔ آج بھی ملک ہندوستان میں نہ جانے کتنے گوشے اور چپے ہیں جہاں مسلمان ڈر کے سانس لے رہا ہے، خوف کے سائے میں جی رہا ہے، اور نفرت کی آگ مذہب کے نام پر انہوں نے لگائی ہے۔ انہیں اپنے دھرم اور اپنے مذہب جو سناتن دھرم کہتے ہیں، اپنے آپ کو ہندو دھرم والا کہتے ہیں، ذرا سوچیں اس احسان کا بدلہ تمہاری نسل نہیں چکا سکے گی۔ عادل حسین کے اس قربانی کو یاد کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو یاد کرو، اسلام کی تاریخ یاد کرو، تمہیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ امن کا دشمن مسلمان نہیں ہوتا اور شانتی کا دشمن مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ کوئی اور مطلب ہوتا ہے، کوئی اور مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنگے فساد ہوتے ہیں، ورنہ مسلمان تو امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو برپا کرنے کے لیے، شانتی کو برپا کرنے کے لیے، سکون سے جینے کے لیے، چین سے جینے کے لیے مکہ کے غیر مسلموں کا ساتھ دے دیا تھا اور کہا تھا دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، ظلم کے خلاف لڑوں گا، ظالم کا ہاتھ پکڑوں گا، اور مکے میں امن اور شانتی کا پیغام دینے کے لیے جیسے تم ممبر بن چکے ہو تنظیم کے، ویسے ہم بھی ممبر بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ محمد ظلم کا مقابلہ کرے گا، ظالم کا ہاتھ روکے گا اور مظلوموں کو ان کا حق دلائے گا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اس کو ہمارے بھائیوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور سختیوں سے اور جو ہے منہ کھول کر اپنی وہ زبان استعمال کرنے سے جس سے ان کے مذہب کو ٹھیس پہنچے اور ان کے کیریکٹر کو ٹھیس پہنچے، وہ ساری چیزیں بجا رکھ کے طاق پہ رکھ کے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور سیرت اور مسلمانوں صحابہ کی سیرت ان کے سامنے رکھو، انشاءاللہ